صاحب میرے دو سے مختصر سوال ہے. نمبر 1 کہ اگر کسی راوی پر اکثر نے توسیع کر دی ہے لیکن امام بخاری اس میں کہتے ہیں فیہ نظر، تو یہ امام بخاری کی جو جرح ہے یہ کیا دوسرے راوی کو عام اصول کے مطابق رکھیں گے کہ اس کو سکہ کے بجائے اس کو نیچے درجے لے کر ثبوت کرا دیں گے؟ تو یہ امام بخاری کی جرح کو بھی یہی کیا کہتے ہیں، یہی اصول یہی چلائیں گے اسی مطابق. نظر کہیں گے سکہ یا صدوق یا ایسے تو یہ تھوڑا نیچے گرا کے اس کو صدوق رکھ دیں گے یا اس کی جرح کی کوئی زیادہ فضیلت ہوگی؟ دوسرا یہ ہے کہ مسند فردوس الدیلمی اس کے حالات کہاں ملیں گے اور ان کا پورا نام کیا ہے؟ مسند فردوس الدیلمی والے جو مؤلف ہیں ان کا پورا نام کیا ہے اور یہ اس کے حالات کہاں سے ملیں گے؟ اچھا السلام علیکم. اچھا جی یہ اب مسئلہ رہ گیا بھائی جرح اور تعدیل میں ہم نے جو مسلک اختیار کیا ہے اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی اور راستہ ہی نہیں. مجبور ہو کر تاکہ انسان جو ہے وہ خواہشات نفسانیہ کا پیروکار نہ بن جائے، اپنی مرضی کی حدیث کو صحیح کہے، مرضی کے مخالف کو ضعیف کہے، ہم نے یہ راستہ چھوڑ دیا. جرح مفسر اگر اسے مراد اور خاص اور عام کی بات ہی تو وہ ٹھیک ہے. بعض اوقات ایک راوی کے بارے میں کچھ محدثین جرح کرتے ہیں، کچھ توثیق کرتے ہیں، اس میں تطبیق ممکن ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ زوری سے روایت کرے ضعیف ہے ورنہ سکہ ہے، تو ٹھیک ہے اس کو ہم سکہ مانیں گے، زوری سے اس کی روایت کو ضعیف مانیں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن کچھ ایسی باتیں ہوتی تھی کہ جرح اور تعدیل میں تطبیق نہیں دے سکتے تھے کہ ایک کہتا ہے یہ ضعیف ہے، دوسرا کہتا ہے یہ سچا ہے یا صدوق ہے یا حسن حدیث ہے. اس کے لیے اب مجبور ہو کر ہم نے جمہور کی ترجیح والا راستہ اختیار کیا. اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی اور راستہ نہیں تھا. اور اس راستے سے کیا فائدہ ہوا ہمیں؟ ایک تو ہم تناقض سے بچ گئے، یہ نہیں کہ مرضی کی حدیث کو صحیح کہیں گے، مرضی کی حدیث کو صحیح کہیں گے، مرضی کے خلاف حدیث کو، بلکہ اصول کے مطابق چلتے رہیں گے ساری عمر. دوسرا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ وہ جو صحیح بخاری مسلم کی حدیثیں ساری جو ہے نا وہ صحیح ہو گئی ہیں. اب مثال کے طور پر شیخ البانی نے جو جرح کی ہے نا صحیح بخاری کی حدیثوں پر، یحییٰ بن سلیم کی حدیثوں پر، کبھی فلیح بن سلیمان کی حدیثوں پر، جب یہ دونوں راوی جو ہے ان کو جمہور توثیق کرتے ہیں، تھوڑے لوگ جرح کرتے ہیں، اکثریت توثیق کرتی ہے، تو یہ ان کی روایتیں جو ہے وہ صحیح ہو گئی ہیں. تو یہ ایک تو صحیحین کا دفاع ہو گیا، دوسرا ہم تناقض سے بچ گئے. تیسرا یہ کہ ہمارے علماء بھی جمہور کا کہتے آئے، مثلا حافظ صاحب بھی کہتے ہیں وسقول جمہور، حافظ ابن حجر کہتے ہیں، اسی طرح اور دوسرے جو علماء تھے وہ بھی کہتے ہیں، بلکہ وہ سبکی نے بھی لکھا. تو خیر یہ ایک لمبی بات ہے، یہ ہماری اجتہادی بات ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ کر اب اس دور میں دوسرا کوئی راستہ اختیار ہی نہیں ہو سکتا. اب یہ کہ ایک راوی جو ہے اس کو جمہور محدث بخاری فی نظر کہتے ہیں، یا امام بخاری اس کو کذاب کہتے ہیں، یا کچھ اور کہتے ہیں. تو بھائی اس کے بارے میں بھی ہمارا وہی اصول ہے کہ ہم جمہور کو ترجیح دیں گے، امام بخاری کی بات کو رد کر دیں گے، امام یحییٰ بن معین کی بات کو رد کر دیں گے جب وہ اس پر جرح کریں گے جمہور کے مقابلے میں. یہ اصول ہمارا جو ہے وہ سب لوگوں پر چلتا ہے. اس کی ایک مثال بیان کروں. ایک راوی ہے جس کا نام احمد بن عیسیٰ ہے، اس کے بارے میں امام یحییٰ بن معین نے قسمیں کھا کر فرمایا ہے، اللہ کی قسم لا الہ الا اللہ، اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں. امام ابن معین کہتے تھے کہ یہ جھوٹا آدمی کذاب ہے. ہم نہیں مانتے امام ابن معین کی قسمیں، کیونکہ جمہور محدثین اس کو سکہ کہتے ہیں. تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو سکہ کے درجے سے گرا کر حسن کے درجے پر لے آتے ہیں، صدوق کے درجے پر. جرح کو جو ہے وہ اس کی جو اصل جو درجہ تھا سکہ کا اس سے گرا کر حسن کے درجے پر لے آئے، اور راوی کی روایت حسن یعنی حجت ہی رہی ہے. تو یہ امام بخاری بھی اگر کہیں گے تو پھر بھی اگر جمہور نے اس کی توثیق کی ہے تو اس کی روایت حسن رہے گی، جمہور نے اگر جرح کی اور امام بخاری سکہ کے رہے تو پھر اس کی روایت ضعیف ہوگی. تو یہ جمہور کی ترجیح یہ ہمیشہ پکی جاری رہے گی، یہ آپ نے سمجھ لینا. دوسری جو بات ہے مسند الفردوس دہلوی کی، مسند الفردوس کے بارے میں خوشخبری یہ ہے کہ یہ انٹرنیٹ پر اس کا قلمی نسخہ موجود ہے، ہم نے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے. تو اس میں قلمی نسخے میں اس کی حدیثوں کی سندیں بھی موجود ہیں، تو اس میں سندیں چیک کی جا سکتی ہے.
اب یہ کون تھے؟ یہ فردوس تو کتاب کا نام ہے، الفردوس. ان کا اصل نام ہے شہدار. یہ جلد نمبر 20 ہے اسی کتاب کی. ان کا اصل نام ہے شاردار، یعنی اس کتاب کے جو مصنف ہیں ان کا نام ہے شاردار بن شیراوے بن شاردار بن شیراوے بن فنا خسرا ابو منصور الدیلمی. یہ سیر عالم النبلاء ہے، جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 375. اس میں ان کے حالات لکھے. یہ بہت بڑے محدث تھے اور یہ ایک صحابی کی اولاد میں تھے. ان کے بارے میں یہ یا اس کا یہ باب تو نہیں اس کا، یہ بھی ہو سکتا ہے بھائی. کان یہ جو آسانی کتاب الفردوس نے والے دی. اچھا اس کا مطلب ہے کہ شیروے بن شیر یہ شاردار بھی ہے، شاردار بیٹا ہے. اس نے اپنے باپ کی جو کتاب الفردوس ہے نا اس کی سندے لکھی ہے. اچھا اس کا نام ہے جی شیروے. یہ جلد نمبر یہ کیا ہے جی جلد نمبر 19 294 صفحہ ہے. جلد نمبر 19 صفحہ 294. تو یہ باپ اور بیٹا یہ دونوں جو ہے وہ ثقہ تھے. یہ اب جس نے الفردوس کتاب لکھی ہے نا وہ میں بتاتا ہوں. صفحہ کتنا کا جی 294. یہ مجھے دے دیجیے پھر صفحہ نمبر 294 بس میں نکال لوں گا. ٹھیک یہ جی شیروے بن شاردار بن شیروے بن فنا خسرا بن خسرکان، عجیب نام ان کے. المحدث العالم الحافظ المؤرخ ابو شجاع الدیلمی الحمدانی مؤلف و کتاب الفردوس و تاریخ حمزان. اس کے بارے میں یہ کیسا آدمی تھا؟ اس کے بارے میں یہ جو ہے یحییٰ بن مندہ کہتے ہیں کہ شاب قیس حسن ذکی القلب صلب فی السنہ قلیل الکلام. پھر ان کے بارے میں ایک اور بات تھی وہ یہاں لکھی ہوئی نہیں ہے. بہرحال ان کے جو شاگرد ہیں نا وہ بڑے بڑے علماء ہیں اور یہ فوت ہوئے تھے 600 ہجری میں. اس میں 500 کتنے میں نہیں 509 ہجری میں 509 ہجری میں یہ فوت ہوئے تھے الفردوس والے. پھر ان کا بیٹا جو اس نے اس کتاب کی سندے لکھی ہے. تو بہرحال یہ سچے جو ہے وہ امام تھے، محدث تھے. ان کی کتاب میں ضعیف موضوع روایتیں بڑی کثرت ہے، تو اس سے یہ خبردار رہنا ہے